ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. صدق اللہ مولانا العظیم. برادران اسلام، الیکشن ختم ہونے کے بعد جو ماحول دیکھنے میں آ رہا ہے، سننے میں آ رہا ہے، سوشل میڈیا پر دیکھا جا رہا ہے، اس سے بہت افسوس ہوتا ہے کہ بعض لوگ آپسی دشمنیوں کو الیکشن کے بہانے، الیکشن کے آڑ میں اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں. الیکشن میں جمہوریت کے اعتبار سے ہر ایک کو اظہار رائے اور ووٹنگ کا حق قانونی اعتبار سے ملا ہوا تھا. بہت ساری باتیں ادھر ادھر کی ہو سکتی تھی، ہو گئی، لیکن الیکشن ختم ہونے کے بعد ایک دوسرے کو ادب اور احترام، ایک دوسرے کا ادب اور احترام، ایک دوسرے کو عزت کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے اور وہ ساری چیزوں کو بھول جانا چاہیے. اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. یہ مبارک مہینے کے اندر غیبتوں کا بازار، ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشیاں، بدنام کرنے کی پلاننگ اور کوششیں، یہ ساری چیزیں جو ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ جو مسلمان کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے پلان بناتا ہے، بدنام کرتا ہے، وہ اتنا سنگین جرم کرتا ہے، اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے کہ کعبے کو ڈھانے سے زیادہ بدتر گناہ کر رہا ہے. اس کا جرم جو ہے، اس کا گناہ وہ اندازہ نہیں لگا سکتا، لیکن اسے یہ مبارک مہینے کے اندر اس قسم کی حرکت نہیں کرنا چاہیے. لہٰذا میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، خاص طور پر میرے سیاسی برادران، آج جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا. آپس میں متحد ہو کر ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. اللہ جل شانہ نے آپ کی اتحاد کی وجہ سے اور مسلمانوں کی فراست کی وجہ سے، بزرگوں کی دعائیں، نوجوانوں کی محنت، دلی تڑپ اور خوب زیادہ قربانیوں کے بعد 40 سال کے بعد مسلمان کو کامیاب کیا. سید امتیاز جلیل صاحب کی شکل میں، سحر تک کے وہ ایم ایل اے تھے اور افطار کے موقع پہ ماشاءاللہ وہ ایم پی بن گئے. اتنا کم وقت کے اندر کسی کی مقبولیت اور اس کی ترقی، یہ قابل رشک ہے، قابل تعریف ہے. بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے جو یہاں سے لگاؤ ہے، وہ ہمارے قائد بھی چاہتے ہیں کہ مسلمان اس قسم کے انتشار میں، اختلافات میں، فتنوں میں نہ الجھے. لہٰذا میری عاجزانہ درخواست ہے مسلمانوں سے، نوجوانوں سے، کہ ہمارے دوسرے برادران وطن اور برادران اسلام کو آپ کسی لحاظ سے ذلیل اور رسوا کرنے کا پلان نہ بنائیں، طعن طنز اور بدگمانیوں کو نہ پھیلائیں، افواہوں کے بازار کو ختم کر دیں، سوشل میڈیا وغیرہ کا بھی استعمال نہ کریں. کوشش اس بات کی کریں کہ اس مبارک مہینے کے اندر مسلمانوں کی اجتماعیت باقی رہے، آپس کا اتحاد باقی رہے، اور ہم افواہوں سے بچنے کی کوشش کریں. ابھی 3 دن کے اندر الیکشن کے بعد میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مختلف قسم کی باتیں اچھی بھی چل رہی ہے، بری بھی چل رہی ہے. اس میں ابھی یعنی جو ہے کافی پریس کے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ سینٹرل اورنگ آباد کے حلقے سے آپ بحیثیت ایم ایل اے کے ایک امیدوار ہیں، ایسا سننے میں آ رہا ہے. میں نے کہا کہ میرے فرشتوں کو بھی ابھی خبر نہیں ہے، اور اتنی تیزی سے یہ بات چلائی گئی ہے
کہ ابھی مجھے اس کو یعنی جو ہے تردید کرنا، اس کی وضاحت کرنا یا اس کے سلسلے میں کچھ لب کشائی کرنا بھی مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ جو چیز یعنی آپ چلاتے ہیں غلط قسم کی، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس میں خاص طور پر یعنی ہمارے وہ بھائی جنہوں نے دوسری پارٹیوں کے کام کیے، ان کے گھروں پر جا کر یا ان کے یعنی جو ہے محلوں میں جا کر کسی قسم کی اشتعال انگیزی کی کام نہ کریں۔ میری عاجزانہ درخواست ہے کہ ماحول کو بنائیں، پرامن رکھیں، ملک اور ملت کے لیے آپ تعمیری مثبت انداز میں جو کام کر سکتے ہیں اس کو کوشش کریں، اور آنے والے دنوں میں اور نئے الیکشن کے سلسلے میں سیاسی شعور کو بیدار کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اس مبارک مہینے کی قدردانی نصیب فرمائیں، مسلمان کو آپس میں ایک دوسرے کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین،